وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال وأخرجه أحمد والحاكم والترمذي وأخرجه الثلاثة وحديث إلى آخره وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی تعریف اللہ جل وعلا کے لیے ہے اور درود و سلام ہوں جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. معزز حاضرین، نماز کے متعلق کل میں نے بتلایا تھا آپ لوگوں سے تشہد کے تعلق سے کہ تشہد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اللہ رب العالمین کی تعریف کی تھی. اور اگر حقیقی معنوں میں اگر ان الفاظ کے معانی اور مفاہیم کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اور جامعیت ہوتی ہے اور اس نماز میں کچھ اور جان پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آج جو میں ابھی حدیث جو بیان کروں گا اس حدیث کے تعلق سے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابھی حدیث ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ آدمی اللہ کی تعریف نہیں کیا اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. اس نے دونوں چیزیں نہیں پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا عجل ھذا، اس آدمی نے جلدی کیا. اور پھر اس کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا ثم یصلی، جب تو نماز پڑھے فلیبدأ بتمجید ربہ وثناء ربہ، تو سب سے پہلے اپنے اللہ کی تعریف بیان کر، حمد و ثنا بیان کر. اور پھر اس کے بعد میں ثم صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پر تو درود پڑھ. درود کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بات کہی، پھر اس کے بعد جو تجھے دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگ. ابھی ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھتے ہیں تو التحیات میں یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہو گئی. اس میں پوری تعریف اللہ رب العالمین کی، اور تعریف اللہ رب العالمین کی جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر کے، میں بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام اپنی امتیوں پر ٹرانسفر کر دیا تھا فوراً وہیں وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر اس کے بعد میں جب یہ تشہد پوری مکمل ہو جائے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پوری تشہد جو ہم 2 رکعت کے بعد میں بیٹھتے ہیں یا 3 رکعت کے بعد میں بیٹھتے ہیں یا 4 رکعت والی نماز کے بعد میں بیٹھتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے التحیات. اس کے بعد میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثم صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. تو درود کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھ کر کے سنایا. کیا درود پڑھ کر کے نبی کائنات نے سنایا تھا وہ میں بتا دوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اس درود کی اتنی اہمیت آج اسی درود پر یہ بات آ گئی ہے تھوڑی سی، تو میں ایک طرف آپ کو اور آپ کے ذہنوں کو میں مبذول کرا دوں کہ کل جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن
اس درود کا سب سے زیادہ اہتمام ہمیں جمعہ کے دن کرنا چاہیے، یعنی مسجد میں پہنچنے کے بعد بیٹھ کر کے اطمینان و سکون سے تحیت المسجد پڑھا کرنے کے بعد، یعنی مسجد کا حق ادا کرنے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی وہ محبت میں ناکام ہے، نامراد ہے وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا اور درود نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبغوض آدمی پر کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جب میرا نام آئے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے۔ بتائیے جو وہ 3 پائیوں پر اور سیڑھی کے 3 حصوں پر چڑھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آمین 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 کہا تھا، یہ بارہا ہم لوگوں نے سنا ہوگا یہ حدیث، لیکن اس حدیث میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نے اس پر کیا بھیجی ہے کہ وہ آدمی مبغوض ہے، ناکام و نامراد ہے، ناخاک آلود ہو اس آدمی کی کہ جو نبی کا نام آئے اور درود نہ بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود کا یہی مطلب کہ ہمیں درود کثرت سے پڑھنا چاہیے اور جمعہ کے دن ہمیں کثرت اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک اور حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اسی کو بیان کر کے میں ختم کروں گا اپنی بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تشہد پڑھنے کے بعد میں جو درود پڑھنے کا حکم دیا، اور درود کے بعد میں یہ ہے کہ کوئی بھی دعا زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، کتنی بھی ہم دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک ہم تعریف نہیں کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجیں گے اس وقت تک ہماری دعا آسمان میں نہیں چڑھتی ہے، نہیں جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے، ارے تم لوگ مسلمان ہو کر کے دعویٰ کرتے ہو کہ تم لوگوں کی دعائیں اور ساری چیزیں آسمان پہ جاتی ہیں، کیسے جاتی ہیں آسمان میں بادلوں میں؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کے ایک بکٹ بالٹی میں پانی منگوایا اور منگانے کے بعد میں اس میں 1 روپے ایک سکہ لیا اور سکہ دیکھا کیا کہتے ہیں اس میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد میں کہا دیکھ سکہ نیچے چلا گیا پانی کے اندر، لیکن اوپر کہیں شگاف نظر آ رہا ہے تجھے پانی کے اوپر؟ ایسے ہی ہماری دعائیں بھی آسمان پہ چڑھ جاتی ہیں لیکن ہمیں کوئی شگاف اور کوئی وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین معلق رکھتا ہے ہماری دعائیں، ہم کتنی بھی دعائیں کر لیں، کتنی جامعیت والی دعائیں کر لیں، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں ہماری دعا اوپر آسمان کے اوپر نہیں چڑھتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اس بات کی کہ آج نماز کے اندر ہم جب تشہد کا اہتمام کریں تشہد پڑھیں، اس کے بعد میں درود پڑھیں، درود کے بعد میں جو انشاءاللہ الرحمن جو تیسری جو دعا ہے کل آئے گی انشاءاللہ وہ دعا، تب تک میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہماری نمازوں میں اللہ رب العالمین تو جامعیت پیدا کر دے اور ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنے والا بنا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا انہیں، اور اسی طریقے پر اے اللہ تو ہمیں گامزن کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔